دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے کفار کو خطاب کر کے کہ ان کو مال ان کے پاس ہے، ان کے پاس اولاد ہے اور اس پر ان کو بڑا فخر ہے، تو قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی، اس چیز کا بیان ہے۔ دوسرے درجے میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی بے ثباتی کا ذکر کیا ہے کہ یہ جو کچھ دنیا میں سونا چاندی جس کی طرف انسان مائل ہوتا ہے، یہ فقط ایک دنیاوی آزمائش ہے، امتحان ہے، عارضی چیز ہے۔ اصل ٹھکانہ تو اللہ کے پاس ہے اور وہ جنت ہے جہاں اللہ تعالیٰ کی مہمان نوازی ہوگی اور اہل ایمان اعمال صالحہ اختیار کرنے والوں کی اللہ کے یہاں اس ٹھکانے میں وہ ان کا مقام اور ٹھکانہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ان کو وہاں بڑی نعمتیں اور سب سے بڑی نعمت اپنی رضا اور خوشنودی اللہ تعالیٰ ان کو وہاں نصیب فرمائیں گے۔ اور پھر اس رکوع میں یہ بھی بتایا گیا کہ اللہ کا محبوب اور پسندیدہ اس دین وہ دین اسلام ہے، تو جو شخص اس کی پیروی کرے گا وہ اللہ کی ہدایت کو پا لے گا، اور جو شخص ضد اور عناد کی وجہ سے اسلام کے مخالف جائے گا وہ بھی اس کا بدلہ اور سزا پائے گا، اس کا ہی ذکر ہے۔ اللہ کے نبی نے اور اللہ کے نبی نے اپنا پیغام احکام پہنچا دیے، اب جو عمل کرے گا اللہ اس کو اجر دیں گے، جو نہیں کرے گا پھر اللہ اس سے خود ہی نمٹ لیں گے، اس کو خود سمجھ لیں گے۔